اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے سبق میں ہم نے معلق پر گفتگو کی تھی کہ معلق کسے کہتے ہیں، معلق کی صورتیں کیا ہیں۔ آج کے سبق میں ہم مرسل پر گفتگو کریں گے کہ مرسل کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم مرسل کی لغتاً اور اصطلاحاً تعریف سمجھیں گے، تعریف کی وضاحت کر دیں گے، اس کی صورت کیا ہوگی صورت بتا دیں گے، اس کی مثال کیا ہوگی مرسل کی وہ بتا دیں گے۔ پھر اس کے بعد میں مرسل مقبول، مرسل کی محدثین کے نزدیک صورت کیا ہوگی، اور اصولیین اور فقہا کے نزدیک مرسل کی صورت کیا ہوگی۔ پھر مرسل کا حکم کیا ہوگا، اور مرسل صحابی ہے یا مرسل تابعی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مرسل کی تعریف۔ مرسل یہ ارسل یرسل ارسال باب افعال سے اسم مفعول ہے۔ مرسل ارسلہ بمعنی اطلقہ اور مرسل بمعنی مطلق۔ وجہ مناسبت معنی لغوی سے معنی اصطلاحی کی یہ ہوگی کہ حدیث مرسل کو مرسل اس لیے کہتے ہیں کہ گویا کہ مرسل نے جس نے ارسال کیا ہے اس نے اپنے اوپر کے راوی کو جو ذکر نہیں کیا تو عدم ذکر سے اس نے اسناد کو مطلق کر دیا اور راوی معروف سے اس کو مقید نہیں کیا، اس لیے اس کو مرسل کہہ دیتے ہیں۔ اصطلاح میں تعریف مرسل کی یہ ہے، ہوا ما سقط من آخر اسنادہ من بعد التابعی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ و رضوان نے نزہۃ النظر کے اندر یہی تعریف کی ہے۔ اس تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث مرسل وہ حدیث ہے جس کی اسناد سے، بلکہ یہ کہو آخر اسناد سے، جس کے اسناد کے آخر سے تابعی کے بعد کوئی راوی ساقط ہو گیا ہو، آخر اسناد سے طرف انتہا میں، یا یہ کہو جس کے منتہے اسناد سے تابعی کے بعد کوئی راوی ساقط ہو گیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ تابعی کے بعد جو راوی ہوگا وہ صحابی ہوگا، تو صحابی ساقط ہو گیا ہو تو ایسی سند کو مرسل کہیں گے، اور وہ حدیث جو اس سند کے ساتھ آئے گی اس کو بھی مرسل کہیں گے۔ اس کی صورت یہ ہوگی ارسال کی کہ مثلا کوئی تابعی، چاہے وہ تابعی صغیر ہو یا کبیر ہو، کچھ لوگوں نے کبیر ہونے کی شرط لگائی ہے اس کی قبولیت کے لیے، مقبول ہونے کے لیے، لیکن جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ تابعی چاہے وہ صغیر ہو یا کبیر ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تابعی یہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کذا او فعل کذا او فعل بحضرته کذا، یہ اس طریقے سے کوئی تابعی کہے۔ ظاہر بات ہے کہ تابعی کی تو ملاقات سرکار سے نہیں ہے، تابعی نے سرکار سے نہ سنا ہے نہ سرکار کو دیکھا ہے کہ سرکار کے کسی فعل کو دیکھا ہو، کسی بات کو کہتے ہوئے سنا ہو، تو سرکار کے قول و فعل تقریر اس نے براہ راست ملاحظہ نہیں کیا، اور پھر بھی تابعی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ سے تابعی نے صحابی کو
جن صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہو، کرتے ہوئے سرکار کو دیکھا ہو، کہتے ہوئے سنا ہو، ایسے صحابی کو انہوں نے یہاں پر سند سے ساقط کر دیا ہے۔ یہ ہے مرسل کی صورت۔ اور یہ جو صورت ہم نے مرسل کی بتائی، یہ محدثین کے نزدیک ہے، یہ فقہا اور اصولیین کے نزدیک مرسل کی صورت کیا ہوگی وہ ابھی ہم ذکر کریں گے۔ بہرحال پہلے محدثین کے نزدیک جو صورت ہم نے ذکر کیا اس کی مثال ذکر کر دیں۔ مثال اس کی وہ ہوگی جس کی تخریج امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر کتاب البیوع میں کی۔ انہوں نے فرمایا حدثنی محمد بن رافع حدثنا حجین حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا بیعا عن المزابنہ، کہ اب دیکھیے یہاں پر اس سند کے اندر غور کریے آپ، یہاں پر عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، یہ ہے کہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا۔ نہا عن بیع المزابنہ، بیع مزابنہ سے سرکار نے منع فرمایا۔ تو اس مثال کے اندر، اس روایت میں سعید ابن مسیب جو کہ تابعی کبیر ہیں، بڑے تابعی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی روایت کر دی، اور ان کے اور نبی کے بیچ میں واسطہ کون سے صحابی ہیں، کون سا واسطہ ہے، وہ دوسرے جو بھی واسطہ ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ گویا کہ حدیث کی اسناد سے انہوں نے، آخری اسناد سے انہوں نے تابعی کے بعد، جو خود تابعی ہیں وہ، انہوں نے اپنے بعد والے راوی کو ساقط کر دیا۔ تو آخر سند سے جو سقوط ہو رہا ہے اس کا کم سے کم درجہ، کم سے کم یہ ہے کہ صحابی ساقط ہو گیا ہو، اور احتمال یہ بھی ہے کہ صحابی کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا مثلا تابعی بھی ساقط ہو گیا ہو۔ تو یا تو صرف صحابی ساقط ہو گیا، تو صحابی کے صرف ساقط ہو جانے سے بھی حدیث مرسل ہو جائے گی، اور صحابی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی تابعی بھی ساقط ہے، مثلا ایک تابعی نے دوسرے تابعی سے روایت کی، اور اس تابعی نے صحابی سے روایت کی، لیکن جس تابعی نے تابعی سے روایت کی ہے اس نے تابعی، اپنے اوپر والے تابعی کو بھی چھوڑ دیا اور صحابی کو بھی چھوڑ دیا، اور براہ راست کہہ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، تو یہ بھی مرسل کی صورت ہے۔ دونوں صورتوں میں حدیث مرسل ہی کہلائے گی۔ یہ جو ہم نے حکم بیان کیا ہے اور جو صورت بتائی ہے ہم نے، یہ محدثین کے نزدیک مرسل کی صورت تھی۔ فقہا اور اصولیین کے نزدیک مرسل کی جو صورت ہے وہ صورت یہ ہوگی کہ فقہا اور اصولیین کے نزدیک مرسل اس سے تھوڑا عام ہے۔ جو محدثین کے نزدیک ہم نے مرسل کی صورت بتائی تھی، اس سے فقہا اور اصولیین کے نزدیک مرسل کی صورت تھوڑی عام ہوگی۔ مرسل تھوڑی عام ہے کیونکہ اصولیین اور فقہا کے نزدیک ہر منقطع مرسل ہے، چاہے انقطاع کسی بھی طریقے پر ہو۔ جہاں پر بھی سند سے راوی منقطع ہو گیا ہے، جس کو ہم حدیث سے منقطع جسے ہم کہیں گے، یعنی اگر ایک راوی ساقط ہو گیا ہو یا ایک سے زیادہ راوی ساقط ہو گئے یا دو راوی ساقط ہو گئے، لیکن پیدر پہ راوی ساقط نہیں ہے تو اس کو منقطع کہتے ہیں۔ تو اصولیین اور فقہا کے نزدیک مرسل وہ ہر منقطع حدیث مرسل ہے، چاہے انقطاع کسی بھی طریقے پر ہو، چاہے ایک راوی ساقط ہو یا دو سے زیادہ راوی ساقط ہو، لیکن پیدر پہ ساقط نہ ہو۔
یعنی انقطاع پیدر پہ ایک سے زیادہ نہ ہو. تو اس یہ ہے فقہا اور اصولیین کے نزدیک مرسل. اسی کو امام خطیب بغدادی نے بھی اختیار کیا ہے. مرسل کا حکم کیا ہوگا؟ تو مرسل کا حکم یہ ہے کہ مرسل حدیث مردود کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. اس لیے اصل کے لحاظ سے تو مرسل ضعیف مردود ہے، کیونکہ مقبول کے شرائط میں سے ایک شرط جو کہ اتصال سند ہے وہ مفقود ہے اس میں. ساتھ ہی ساتھ جس راوی کو حذف کر دیا گیا ہے اس راوی کا حال بھی معلوم نہیں ہے، تو جہالت ہے، عدم آشنائی بھی ہے. کیونکہ یہ بھی تو احتمال ہے کہ جو راوی محذوف ہوا وہ صحابی ہو، اور صحابی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ غیر صحابی ہو، کہ ایک تابعی نے دوسرے تابعی سے روایت کی اور اس تابعی کو حذف کر دیا اور اس کے بعد والے صحابی کو بھی حذف کر دیا. تو یہ بھی تو احتمال ہے کہ محذوف راوی غیر صحابی ہو، اور جب غیر صحابی ہے تو احتمال یہ بھی ہے کہ وہ ضعیف ہو. اس لیے اس صورت میں حدیث مردود ہوگی انہی احتمالات کی وجہ سے. لیکن علماء محدثین اور بہت سارے دیگر علماء نے مرسل کے حکم میں اختلاف بھی کیا ہے، اور اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ مرسل سے احتجاج صحیح ہے یا نہیں ہے. کیونکہ مرسل انقطاع کی جو قسم ہے وہ آخر سند سے چونکہ انقطاع ہوا ہے اسے مرسل کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر چونکہ صحابی کو حذف کر دیا ہے، آخر سند سے انقطاع ہوا ہے یعنی صحابی کو حذف کر دیا ہے، تو یہاں پر آخر سند سے جو انقطاع ہے یہ دیگر انقطاع سے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے ابتدائی سند سے کسی راوی کو ساقط کر دیا تو وہاں پر انقطاع ہوا، تو اس راوی کے بارے میں تو عدول ہونے کا یقین نہیں ہے. لیکن آخر سند سے انقطاع ہے یعنی صحابی کو حذف کر دیا ہے، تو صحابہ تو سارے کے سارے عادل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ کیا ہیں؟ عدول ہیں. تو صحابہ سب کے سب عدول ہیں. تو یہاں پر آخر سند سے جو انقطاع ہوا وہ دیگر انقطاع سے تھوڑا الگ ہوگا، کیونکہ غالب یہی ہے کہ صحابی ساقط ہو، اور صحابۃ کلہم عدول، اور سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. لہذا کہ جس راوی کو ساقط کر دیا گیا ہے اور وہ صحابی ہیں تو ان کے احوال کی عدم معرفت یہ مضر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو سب عادل ہیں. تو اگر ان کے حال معلوم بھی نہیں ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کچھ علماء نے فرمایا کہ اس سے احتجاج کیا جائے گا. لیکن تفصیل اگر کی جائے اس اختلاف کی تو اس طور سے ہوگی کہ علماء کے اقوال مرسل کے سلسلے میں 3 طرح کے اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ مرسل حدیث جو ہوگی وہ ضعیف اور مردود ہوگی، اس کو رد کر دیا جائے گا. یہ جمہور محدثین کے نزدیک ہے، اور بہت سارے اصولیین اور فقہا کے نزدیک بھی یہی حکم ہے کہ وہ ضعیف اور مردود ہے. ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ جس راوی کو حذف کر دیا گیا ہے اس راوی کے احوال معلوم نہیں ہے. جب احوال معلوم نہیں ہے تو یہاں پر احوال کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے حدیث مردود اور ضعیف ہو جائے گی. اور یہ بھی احتمال ہے کہ جو راوی محذوف ہوا ہے وہ راوی صحابی کے علاوہ کوئی دوسرا بھی راوی ہو، غیر صحابی ہو، اس بات کا بھی تو احتمال ہے. اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں حدیث مرسل جو ہوگی وہ ضعیف اور مردود ہوگی.
ایک قول یہ ہے کہ حدیث سے مرسل وہ صحیح ہوگی اور لائق احتجاج ہوگی. یہ قول ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور ایک روایت کے مطابق امام احمد ابن حنبل کا قول ہے. یہ تو مرسل حدیث صحیح ہوگی، لائق احتجاج ہوگی. ان تین حضرات نے یہ بات جو کہی لیکن اس شرط کے ساتھ کہی ہے کہ مرسل جو ہو وہ ثقہ ہو. یعنی راوی کو ساقط کر دیا تو ساقط کرنے والا جس سے راوی نے ساقط کر کے اور اس کی اسناد نبی سے کر دی، تو جو مرسل ہے، جو راوی ارسال کر رہا ہے، وہ راوی خود ثقہ ہونا چاہیے. یہ شرط ہے. اور جب ثقہ ہوگا تو وہ ثقہ ہی سے روایت کرتا ہو، ارسال کرتا ہو. تو جو بھی راوی اس نے حذف کیا ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ ثقہ ہوگا. ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ تابعی جو کہ ثقہ ہو وہ تو ثقہ تابعی تو وہ اسے کہتے ہیں نا جس نے جو حالت اسلام میں صحابی سے ملا ہو اور حالت اسلام ہی میں ان کا انتقال ہوا ہو. تو ایسا تابعی جو کہ ثقہ ہو وہ تو بالکل حلال نہیں سمجھے گا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور سنا ہے نہیں. تو سنے بغیر جب تک کسی ثقہ سے سنا نہیں ہے اس نے، اور نبی سے تو اس نے سنا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تابعی ہے، تو ایک ثقہ تابعی کسی ثقہ راوی سے سنے بغیر تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، فعل بحضرتہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، نہیں کہہ سکتا ہے. اس لیے ایک ثقہ تابعی صرف اور صرف اگرچہ وہ اس نے ارسال کیا ہے لیکن اس کی روایت کسی ثقہ راوی ہی سے ہے، اس لیے راوی کا حال اگرچہ معلوم نہیں ہے لیکن اس کا ثقہ ہونا، اس کا عادل ہونا یہ متعین ہے. اس لیے مرسل حدیث جو ہوگی وہ بھی صحیح اور لائق احتجاج ہوگی. اس سلسلے میں امام شافعی علیہ رحمۃ والرضوان کا ایک الگ قول ہے. انہوں نے کہا کہ مرسل حدیث صحیح ہوگی لیکن چند شرائط کے ساتھ. انہوں نے 4 شرطیں لگائی ہیں. 4 شرطوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی شرط تو انہوں نے یہ کہا، یا یہ کہو کہ 4 شرطوں میں سے 3 شرطیں راوی مرسل کے اندر پائے جانا چاہیے اور ایک شرط حدیث مرسل میں پائے جانا چاہیے. کیا 4 شرطیں امام شافعی نے لگائی؟ انہوں نے یہ کہا کہ مرسل کبار تابعین سے ہو، صغار تابعین سے نہ ہو. اور دوسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ مرسل نے جس راوی کا ارسال کیا ہے، جس راوی کو سند سے ساقط کیا ہے، اس کا جب بھی تذکرہ ہو، اس کا نام جب بھی لیا جائے تو اس کو ہر آدمی ثقہ ہی بتائے. تو جب بھی اس کا نام لیا جائے تو ثقہ ہونے کے ساتھ ہی ساتھ راوی محذوف کا نام لیا جائے، تو اس سے یقین ہو جائے گا کہ راوی محذوف ثقہ ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اس مرسل نے راوی کو حذف کر کے جو روایت کی ہے کسی دوسرے طریق سے حفاظ اگر اس حدیث کی روایت کریں تو اس کی مخالف روایت نہ کریں. تو راوی مرسل ضابط تام الضبط ہے، اس سے یہ معلوم ہو جائے گا، کیونکہ دیگر ضابط روات نے جب اسی حدیث کی روایت کی دوسری سند سے تو ایسی صورت میں
اس کی دیگر حضرات کی روایت اس روایت کے موافق رہی، مخالف نہ ہوئی، اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مرسل راوی مرسل جو ہے یہ ضابط تام الضبط ہے. تو تام الضبط ہونا یہ معلوم ہو جائے، یہ بھی شرط ہے امام شافعی کے نزدیک مرسل کا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اب چوتھی شرط میں یہ کہو کہ دو شقیں ہیں. ایک شق تو یہ ہے کہ حدیث کسی دوسری طریق سے مسندن مروی ہو جائے، یا یہ کہ دوسرے طریق سے حدیث مرسلن ہی مروی ہو لیکن اس کا ارسال مرسل اول کے علاوہ مرسل اول کے جو رجال ہیں اور رجال کے علاوہ دوسروں سے ارسال کرنے والے نے علم حاصل کیا ہو، معرفت حاصل کی ہو. یعنی مرسل اول نے جو ارسال کیا اس کے رجال کے علاوہ دیگر رجال سے مرسل ثانی نے اس حدیث کی روایت کی. تو یہ چار شرطیں امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے ذکر کی. ساتھ ہی ساتھ چوتھی شرط جو ہم نے کہا کہ دو شقیں ہیں، تو اس میں دو شقیں اور نکل آتی ہیں. یا تو یہ کہ چوتھی شرط تھی کہ حدیث مروی ہو دوسری طریق سے مسندن، یا دوسرے طریق سے حدیث مروی ہو مرسلن ہی، اور تیسرے یہ کہ یہ حدیث قول صحابی کے موافق ہو. مثلا یہ حدیث ہے تو مرسل لیکن کوئی قول صحابی بھی ہے جس قول صحابی کی یہ حدیث مرسل موافقت کر دیتی ہے، تو یہ بھی اس صورت میں بھی امام شافعی فرماتے ہیں کہ حدیث مقبول ہوگی. یا یہ ہے کہ اکثر اہل علم نے اسی حدیث مرسل کے مقتضا کے مطابق فتویٰ دیا ہو، تو ان کے فتویٰ دینے سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور حدیث لائق احتجاج ہے. یہ چند شرطیں امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے یہ چار شرطیں ذکر کی تھیں. لہذا جب یہ چار شرطیں متحقق ہو جائیں گی تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ حدیث مرسل جو ہے وہ قوی ہے، اس کی دوسرے طرق سے قوتوں سے دوسری جہتوں سے اس کو قوت مل گئی ہے. لہذا اگر کوئی حدیث مرسل ہے اور دوسری جہت سے بھی اس کو تقویت مل گئی ہے دوسرے طرق سے، تو یہ دونوں حدیثیں، ایک وہ جس کو تقویت ملی ہے اور ایک وہ جن کو جس طرق سے اسے تقویت مل رہی ہے، تو یہ دونوں حدیثیں اگر کوئی حدیث صحیح ان کے معارض ہو جائے جو ایک ہی طریق سے مروی ہو، تو ہم اس حدیث کو، ان حدیثوں کو جو کہ مرسل ہیں، ان کو ہم ترجیح دیں گے تعدد طرق کی بنا پر، جبکہ ان کے درمیان تطبیق کی صورت نہ ہو، تطبیق متعذر ہو، تو ہم ترجیح دیں گے انہی دونوں حدیث مرسلہ کو جن میں ایک نے دوسرے کی تقویت کر دی ہے، برخلاف اس حدیث کے جو دوسری طریق سے، ایک ہی طریق سے حدیث صحیح ہو اور وہ ان کے معارض ہو. تو اس حدیث صحیح پر جو کہ ان دونوں کے معارض ہے، اس حدیث صحیح پر ان دونوں کو ترجیح دیں گے، جبکہ یہ مرسل بھی ہے. لیکن چونکہ یہاں پر تعدد طرق کی بنا پر یہاں پر تقویت ہو گئی ہے ایک دوسرے کو، اس لیے یہاں پر ترجیح ملے گی اسے. اب احادیث مرسلہ میں قوت جو آ گئی ہوگی دوسری جہت سے، تو اس کی کیا کیا صورتیں ہو جائیں گی. مثلا ایک حدیث مرسل ہے، اس کی تقویت، اس کی سند، وہی حدیث مروی ہو جائے مسندن دوسرے طریق سے، تو مرسل پلس مسند یہ بھی حدیث صحیح ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہوگی کہ مرسل پلس مرسل، ایک اس
یہاں پر بھی یہ حدیث مرسل ہے اور دوسرے طریق سے بھی حدیث جب روایت کی گئی ہے تو وہ مرسلن ہی. تو مرسل پلس مرسل یہ بھی حدیث صحیح ہو جائے گی, لائق احتجاج ہوگی. تیسری صورت یہ ہوگی کہ مرسل پلس قول صحابی, یعنی مرسل ہو یہ حدیث اور قول صحابی کے موافق ہو, تو اس صورت میں بھی یہ حدیث مرسل صحیح ہو جائے گی. ایسے ہی حدیث مرسل پلس فتوی اکثر العلماء, یعنی یہ حدیث مرسل ہے اور اکثر علماء نے اسی کے مقتضا کے مطابق ہی فتویٰ بھی دیا ہے, تب بھی یہ حدیث کیا ہوگی, مرسل ہو جائے گی. تو یہ مرسل کے صحیح ہونے کی یہ 4 صورتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں, یہ 4 صورتیں ہیں. یہ تو تابعی کے مرسل کی بات ہوئی, مرسل تابعی کی گفتگو ہوئی کہ کوئی تابعی آخر سند سے راوی کو حذف کر دے, یعنی صحابی کو ساقط کر دے. تو یہ گفتگو ہماری مرسل تابعی پر ہوئی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابی بھی کسی دوسرے صحابی سے روایت کرتا ہے اور پھر وہ اپنے اوپر والے صحابی کو سند کے آخر سے ساقط کر دیتا ہے. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صحابی بہت چھوٹے ہوں جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یا سنتے نہیں سنا, نہیں دیکھا, اور ان کے بنسبت کوئی تابعی بڑے ہوں جنہوں نے کسی بڑے صحابی سے سنا ہو, اور پھر وہ ان تابعی سے ان صحابی نے روایت کر لی ہو, اور روایت کرنے پر ان صحابی نے اپنے اوپر والے جو راوی ہیں چاہے وہ تابعی ہوں, ان تابعی کو انہوں نے ساقط کر دیا. تو یہ صورتیں ہوں گی مرسل صحابی کی. تو مرسل صحابی کی صورتیں آپ نے سمجھ لی. تو مرسل صحابی کسے کہیں گے کہ وہ حدیث جس کی خبر صحابی دے, کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی خبر کوئی صحابی دے اور صحابی نے خود سرکار کو نہ سنا ہو کہتے ہوئے, سرکار کو نہ دیکھا ہو کرتے ہوئے, کیونکہ ان کی عمر کم ہو, یا اسلام بعد میں لے کر آئے ہوں, یا دور رہے ہوں سرکار سے بہت. تو اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ صغار صحابہ کی ہیں, چھوٹے صحابہ تھے, جیسے کہ عبداللہ ابن عباس ہیں, عبداللہ ابن زبیر ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس صورت میں کہ صحابی نے اپنی کم سنی کی بنا پر یا تاخر اسلام کی بنا پر یا سرکار کی بارگاہ سے غائب ہونے کی بنا پر سرکار سے براہ راست کوئی بات نہیں سنی, سرکار کو نہیں دیکھا کرتے ہوئے, اور پھر کوئی صحابی ایسے صحابی یہ کہیں کہ سرکار نے ایسا کہا, سرکار نے ایسا کیا, تو یہ مرسل صحابی کہلائے گی. اس کی صورتیں وہی ہوں گی جو ہم نے پہلے ذکر کر دی ہیں. مرسل صحابی کا حکم کیا ہوگا؟ تو صحیح اور مشہور قول جس پر جمہور ہیں وہی یہی ہے کہ مرسل صحابی لائق احتجاج ہے, اس سے حجت پکڑی جائے گی, کیونکہ صحابہ کی روایت صحابہ ہی سے ہوگی, یہی کثیر ہے. صحابہ تابعین سے روایت کریں یہ تو نادر ہے. اگر صحابہ تابعین سے روایت کریں اور تابعین کو بیان کر دیں کہ فلاں نے روایت کی, فلاں سے میں روایت کر رہا ہوں, اور یہی زیادہ ظاہر ہے کہ وہ بیان کر دیں گے. اور اگر انہوں نے بیان نہیں کیا اور براہ راست یہ کہہ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تابعی سے روایت کیا اور ان کو بیان نہیں کیا اور براہ راست کہہ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ کہہ دیا, تو اصل تو یہاں پر یہی ہے کہ ان صحابہ نے کسی صحابی آخر سے سنا ضرور ہوگا, اور صحابی آخر کو حذف کر دینا یہ مضر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تمام صحابہ عدول ہیں, الصحابۃ کلہم عدول. اس لیے
मुरसल सहाबी मुहतज भी होगी। और एक बात यह भी कही गई है कि मुरसल सहाबी मुरसल गैर सहाबी के हुक्म में, जैसे कि मुरसल ताबी का हम हुक्म जिक्र कर चुके हैं, मुरसल सहाबी मुरसल गैर सहाबी के हुक्म में। लेकिन यह कौल ज़ईफ और मरदूद है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुरसल सहाबी मुरसल गैर सहाबी के हुक्म में हो। वो कुतुब जो मरासील के सिलसिले में लिखी गई, तो उन कुतुब का भी हम यहां पर जिक्र कर देते हैं। सबसे पहले इमाम अबू दाऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किताब लिखी जिसका नाम है अल मरासील। ऐसी अल मरासील एक किताब लिखी इब्ने अबी हातिम ने। ऐसे ही हाफिज मुहक्किक सलाहुद्दीन अबू सईद खलील इब्ने कैकल्दी अलाई ने, जो कि दिमश्क में 694 हिजरी में पैदा हुए और मौजूदा फिलिस्तीन में उनका विसाल 761 हिजरी में हुआ, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है जामिउत तहसील ले अहकामिल मरासील। ये कुतुब मुरसल अहादीस मुरसला के सिलसिले में लिखी गई। तो आज बच्चों हमने गुफ्तगू की है मुरसल पर, और जो हमने गुफ्तगू की है इससे ज्यादा नुज़हतुन नज़र में नहीं है, बल्कि इससे कम ही है। तो हमारी पूरी गुफ्तगू नुज़हतुन नज़र के मफहूम को भी मुहीत है, मजीद उसमें कुछ इजाफा भी हमने पेश किया है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।